ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جب فوت کرنے لگے ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، اور وہ ظالم ہو اپنے بارے میں، یہ حال واقع ہے، ظالمین علی انفسہم، لیکن مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو نون قطع ہو سکتا تھا اس کو ہٹا دیا، اصل میں تھا ظالمین انفسہم، تو ظالمی انفسہم مضاف مضاف الیہ ہو گئے۔ قالوا، فرشتے ان کو کہیں گے، فیم کنتم، کدھر تھے تم، کہاں رہتے تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہنے لگے ہم بے بس کیے گئے تھے ملکوں میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا نہ تھی خدا کی زمین بڑی پڑی، کیا نہ تھی خدا کی زمین بڑی پڑی، واسعہ کیا ترجمہ کرتا ہوں، آہا ہا، کاش کہ کوئی قدردان ہوتا ہے۔ وی چاہتا کم پغوگ دا شہر ملغلری، او نشتا قدردان سوک پا تمام خٹک نامکے۔ فضل علی استاد بوئی، کیا نہ تھی خدا کی زمین بڑی پڑی، واسعتاً بڑی پڑی، خدا کی زمین کچھ کم ہے، ایک جگہ دین پر عمل نہیں ہو کہیں اور چلے جاؤ، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر لیتے وہاں۔ معلوم ہوا کہ ایمان بچانے کے لیے جو ملک چھوڑ سکتا ہو اور نہ چھوڑے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری بازگشت ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلۃ، نہیں ہو سکتی ہے ان سے کوئی حیلہ بازی، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ بنتا ہے ان سے کوئی راہ و رسم۔ جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں، کمزور ہے، ناتوان ہے، حیلہ اور تدبیر تک مؤثر نہیں، فرمایا کہ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ معاف فرما دے ان کو، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ لا يستطيعون حیلۃ، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں حیلہ کرنے کی۔ وفی الآیۃ دلیل واضح بمشروعیت الحلل الشرعیہ، آیت میں واضح دلیل ہے کہ حیل شرعیہ جائز ہے، اللہ نے ترغیب دی ہے کہ کوئی حیلہ کر لے۔ تو جو لوگ علی الاطلاق حیلوں کے خلاف ہے ان کا فہم اس سلسلے میں مدرک نہیں۔ شیخ القرآن مولانا پنجپیر سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ کہتے تھے حیلے کے معنی ہے دھوکہ دڑاکا، دین میں حیلے نہیں چلتے، بھائی ناجائز حیلے نہیں چلتے۔ آپ کہتے ہیں گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے، یہ نہیں کہتے کہ بکرے کا بھی حرام ہے، کیا گائے اور بھینس کا بھی اور مرغی کا بھی حرام ہے۔ آپ کہیں کہ گوشت حرام ہے کتے کا، خنزیر کا، گدھے اور گھوڑے کا۔ کتاب لکھی ہے اسقاط کے خلاف، اسقاط کے خلاف کتاب لکھی، اس کا نام ہے النشاط عن حیلۃ الاسقاط، اور ترجمہ کرتے ہیں خدایا شکر دے اسقاط دہیلین اخلاص۔ حیلہ اسقاط تو فقہ حنفی کا مرکزی مسئلہ ہے، اس سے آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ البحر الرائق میں، النہر الفائق میں، در مختار میں، رد المختار میں، غایت الاوتار میں، نیل الاوتار میں، تمام معتبرات حنفیہ میں ہے کہ اگر کسی کی نماز کا فدیہ زیادہ بنتا ہے اور اس کے پاس پیسے کم ہوں تو یہبہ الی الفقیر،
ثم یاخذہ ثم یقبضہ ثم یاخذہ ثم یقبضہ ثم یاخذہ ثم یقبضہ، یہاں تک کہ قلیل کثیر ہو جائے اور وہ بری الذمہ ہو جائے۔ میں اس وقت زیادہ باتیں نہیں کرتا، سورۃ یوسف کذالک کدنا لیوسف پر کلام باقی ہے، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ ہیلے کا منکر پوری امت کے اندر وہی شخص ہوگا جس کا علم قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو۔ قرآن کریم سے ہیلے ثابت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ بیوی کو چوب ماروں گا، وہ بے قصور نکلی۔ حق تعالیٰ نے کہا خذ بیدک ضغثا، اپنے ہاتھ میں 100 تنکے لے لو، فضرب بھی، اس سے مارو، ولا تحنث، قسم نہ توڑو۔ ڈنڈا کی جگہ ایک تنکا لینا یہ ہیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اشرف علی صاحب نے وہاں لکھا ہے بیان القرآن میں کہ یہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ مفتی شفیع معارف میں لکھتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ اس وقت بھی جائز تھا اور اب بھی جائز ہے، اور اس امت میں کسی نے بھی ہیلوں کا انکار نہیں کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب قتل کعب ابن اشرف، اور پیغمبر نے صحابہ کی مجمع میں کہا کہ اس کعب اشرف نے بہت تکلیفیں پہنچائی، میری جان چھڑاؤ اس سے۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا اتأذن لی ان اقول شیئا، اجازت ہے کوئی بات بنا سکتا ہوں؟ کہا قل ما تشاء، جو چاہو کہو، ختم کر کے آؤ۔ ہیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے بعد قتل و ابی رافع تاجر اہل شام، عبداللہ ابن عتیق نے کس طرح چڑھ کر، جا کر، پہنچ کر، آ کر، جا کر، راتوں کو کس طریقے سے اس کو ختم کیا ہے، اور پیغمبر نے اجازت دی تھی جس طرح ہو سکے ہیلہ کر لو۔ اور پھر تعجب ہے کہ آیت میں لفظ ہیلے کا موجود ہے، پھر بھی مشائخ قرآن ہیلے کے عدم جواز پر بزد رہے ہیں، جو ان کی قرآن کریم سے غفلت تو نہیں کہی جا سکتی ہے، ضد کہی جا سکتی ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، ان کی طاقت ہی نہیں ہے ہیلہ کرنے کی، وہ ہیلہ کر لیتے تو پنجپیر مولانا اور اس قسم کے لوگ کیسے انکار کر؟ اللہ تو کہتے کر لیتے، ہیلہ کرنا چاہیے۔ اندیشہ ہے کہ بالکل منکر کو نقصان نہ ہو جائے۔ بخاری نے کتاب الحیل میں تو انکار کیا، لیکن کتاب الجہاد میں باب قائم کیا، باب ما یجوز من الاحتیال، کہ بعض ہیلے جائز ہیں، یعنی جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے۔ آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے، 40 تولے چاندی ہے، ایک بھی نصاب پورا نہیں، آپ نے کہا 5 تولے سونے کو چاندی بناتا ہوں، وہ تو 1200 تولے ہو جائے گا۔ ترحمن علی الفقراء، یہ ہیلہ ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ اور آپ کے پاس 50 تولے سونا ہے اور آپ نے اس کو 10-15 بچوں پہ تقسیم کیا، 7-7 تولے، تاکہ ایک پر بھی زکات نہ آئے۔ یا 50 تولے آپ نے بیوی کو کہا کہ تو خرید لے، 11 مہینے بعد کہا مجھے بیچے، پھر 11 مہینے بعد کہا تو خرید لے، بس ساری زندگی تو لے تو دے اور تو لے تو دے، زکات ڈسمس ہو گئی۔ یہ حرام گناہ کا ہیلہ ہے۔ تو ہیلہ جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز۔ کتاب الاکلیل میں ابو بکر ترتوشی نے، الاکلیل میں ابو بکر ترتوشی لکھتے ہیں اس آیت کے نیچے، وفی الآیت دلیل واضح بمشروعیت الحلل الشرعیہ، آیت میں صاف دلیل ہے کہ شرعی ہیلے جائز اور درست ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ہیلہ نہیں جانتا وہ فقہ نہیں جانتا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، پائے گا زمین میں
مراغمن کثیرہ، جگہ بڑی وسع اور کشائش. مراغم مرغم، رغیم کے معنی کھلی جگہ. یہ ہندوستان کے لوگ جو پاکستان آئے ہیں ان میں سے بہت ساروں نے اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر ان کو بڑی وسعت دی. ایسے بھی ہے جن کو یہاں آ کے تکلیفیں اٹھانی پڑی. مفتی محمد شفیع مرحوم نے معارف القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ مہاجرین کو اللہ رب العالمین نے پاکستان میں بڑی راحت اور کشائش نصیب فرمائی ہے. جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں جگہ بڑی اور کشائش. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر آن پکڑے اس کو موت، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس یقیناً پکا ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا. اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا ضمرہ بن قیس. ضمرہ بن قیس، دواد میم رے ہے، ضمرہ بن قیس. بہت بیمار تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم ایسی جگہوں میں کیوں رہے اور مرے جہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، تو بیٹوں کو کہا احملونی فإنی لست من المستضعفین، مجھے اٹھا لو، میں کمزور نہیں بننا چاہتا. اللہ وإنی لأہتدی إلی الطریق واللہ لا أبیت اللیل بمکہ، میں مکے میں رات نہیں گزاروں گا. فحملوہ علی سریر، پلنگ پر لٹا کے لے گئے. ثم خرجوا بہ، مکے سے باہر نکالا. فمات فی الطریق بالتنعیم، مکہ مکرمہ کے باہر جگہ ہے تنعیم جہاں حضرت حفصہ میمونہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے. تنعیم کے پاس ان کا انتقال ہو گیا ہے، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کی یاد میں مسجد بنی ہے اور جہاں انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا وہ تنعیم ہے. جہاں حضرت میمونہ دفن ہے وہ تو صرف ہے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو کوئی ہجرت کرے نکلے اپنے گھر سے مہاجر اللہ اور رسول کے لیے، پھر آئے اس کو موت، پس پختہ ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا.